اب بڑھتے ہیں آگے اور واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ یہ بات ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے واضح ہو گئی کہ یہ جو کائنات ہے یہی الہ ہے، یہی خالق ہے، کریٹر ہے، ایشور کہیں، جو بھی نام آپ دیں۔ اور اگر آپ اس کے ساتھ دشمنی کریں، اس سے کٹیں گے تو آپ ہلاکت کا سودا کریں گے۔ آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ ابھی جو پیچھے بات ہوئی ہے اس سے بھی آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کائنات سے کٹیں گے تو اس سے آگے پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آج چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے، آپ برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر اس بشری وجود کے بعد آپ آگے سانپ، بچھو، اس طرح کی مخلوقات کی صورت اختیار کر گئے تو وہ زندگی کیسی ہے؟ ذرا غور کریں۔ کیا آپ اسے پسند کرتے ہیں؟ آج آپ آنکھیں بند کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، حقیقت اس سے نہیں بدلے گی۔ آپ کی آنکھیں بند کر لینے سے، آپ کے باوجداد نے آپ کو کیا کہا ہے، جو آپ کے باوجداد نے کیا ہے وہ ماننے سے، اور حقیقت سے آنکھیں بند کرنے سے، حقیقت سے آنکھیں چرانے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ اس آپ کی وفات کے بعد کائنات نے آپ کو آگے لے کر جانا ہے، تو آپ سے نہیں پوچھنا کہ میں نے تم سے کیا بنانا ہے۔ آپ کی اجازت لے کر اس نے آپ کو نہیں بنانا ہے، بلکہ وہی بنانا ہے اس وقت جو آپ اپنے آپ کو بنا رہے ہو آگے کے لیے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کائنات کے ساتھ جڑو گے تو آپ آگے بھی بہتری کی طرف جاؤ گے، اور اگر آپ کائنات سے کٹو گے، نیچر سے کٹو گے، تو پھر آپ آگے بھی ہلاکت کی طرف، تباہی کی طرف جو ہے وہ جاؤ گے، فنائیت کی طرف جاؤ گے۔ اب دیکھیں، ذرا غور کریں کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کائنات کے ساتھ جڑنا ہے، کائنات کے ساتھ جڑنا ہے تو کیسے جڑا جائے گا؟ تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ کیا آسان ہے؟ کتنا آسان ہے؟ غور کیجیے گا۔ آپ نے کائنات بننا ہے۔ آپ اپنے ہی وجود میں غور کریں تو آپ کا وجود کیا ہے؟ آپ کا وجود ہر لمحے نیا بن رہا ہے اور پرانا بکھر رہا ہے۔ آپ کا وجود، آپ کی باڈی، آپ کا جسم نیا بن رہا ہے ہر لمحے، اور پرانا جو ہے وہ بکھر رہا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے وجود کو سارے کا سارا نیا بنا سکتے ہیں، اس کو تبدیل کر سکتے ہیں اپنے وجود کو۔ اور وجود میں صرف یہ نہیں آتا جو ظاہر آپ کو نظر نہیں، بلکہ جو آپ بولتے ہیں، جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ کے احساسات ہیں، جذبات ہیں، کیفیات ہیں، یہ سارے کا سارا یہ آپ کا وجود ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ کہاں سے وجود میں آ رہا ہے؟ یہ جو آپ کا رزق ہے۔ تو اگر آپ نے کائنات کے ساتھ جڑنا ہے، کائنات بننا ہے، تو پھر کائنات جو رزق فراہم کر رہی ہے، کائنات جو کریٹ کر رہی ہے، جس میں انسان کی مداخلت نہیں ہے، یعنی جس میں کسی دوسرے نے شراکت نہیں کی، حصہ نہیں ڈالا۔ شراکت کون کر رہا ہے؟ انسان، اور انسان کے آگے جو چیزیں، جو اشیاء، جو مخلوقات ٹولز بنی ہوئی ہیں، اس کی انسان کی جو ایکسٹینشنز بنی ہوئی ہیں، ایکسٹینشنز ہیں، تو وہ رزق، وہ شے جس کے پیچھے کائنات کھڑی ہے، یعنی کائنات جسے تخلیق کر رہی ہے، جو بذات خود کائنات ہے، اس کو اپنا رزق بنائیں۔ جب آپ اسے رزق بنائیں گے تو آپ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی دیکھیں، کائنات آپ میں آ رہی ہے، اور جو پہلے سے جو شریک ہے وہ نکل رہا ہے، وہ بکھر رہا ہے۔ تو جس دن کرتے 100% آپ یعنی کائنات کا جو رزق ہے، نیچر کا جو رزق ہے، نیچر کو اپنا وجود بنا لیا، تو آپ کیا بن گئے؟ آپ تو 100% تبدیل ہو گئے۔ آپ کیا بن گئے؟ آپ نیچر بن گئے، آپ کائنات بن گئے۔ جب آپ کائنات بن گئے تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، آپ نے کہاں جانا ہے، کب اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز آپ ان تمام تر فکروں سے آزاد ہو جائیں گے۔ آپ کی مثال بالکل اس پرزے کسی ہو جائے گی جو مشین کے اندر اپنے مقام پر فٹ ہوتا ہے، اور ان تمام تر فکروں سے آزاد ہوتا ہے، اور اس نے کب، کہاں، کیا، کتنا کرنا ہے، مشین اسے خود چلاتی ہے، مشین اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ اپنے اندر کائنات کو لے کر آنا، یعنی اس وقت آپ شریک ہیں، کائنات سے کٹے ہوئے ہیں، کائنات سے الگ ہیں،
کسی دوسری مخلوق کا دکھ آپ کو اپنا دکھ فیل نہیں ہوتا۔ جس دن آپ کو دوسری مخلوقات کی تکلیف، اپنی تکلیف محسوس ہونا شروع ہو گئی، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا، بالکل ایسے ہی جس دن آپ کو باقی مخلوقات کی تکلیف کا احساس ہونا شروع ہو گیا تو جان لیں آپ کائنات بن گئے، آپ نیچر بن گئے، آپ میں تقوی آ گیا۔ یہ ہے تقوی کی پہچان۔ جو والدین ہیں ان کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے، جو چھوٹی عمر والے ہیں ان کے لیے بھی سمجھنا بہت آسان ہے۔ چھوٹی عمر والے ہیں ان کو دیکھیں، اگر ان کے سگی بہن سگے بھائی کو اگر کوئی مارتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے تو انہیں اچھا لگتا ہے یا برا؟ انہیں تکلیف ہوتی نا، ہوتی یا نہیں ہوتی؟ جس دن آپ کو یہی تکلیف باقی تمام مخلوقات کو لے کر ہونا شروع ہو گئی تو جان لیں آپ میں تقوی آ گیا ہے۔ یہ ہے تقوی کی پہچان۔ اور جو والدین ہیں، اگر آپ کے چھوٹے ننھے منھے جو بچہ آپ کا ڈیپینڈنٹ ہے، آپ کا محتاج ہے، اس کو اگر کوئی تکلیف دیتا ہے یا اگر وہ گرتا ہے اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو جس طرح جیسے اپنے بچے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، جس دن آپ کو کائنات میں مخلوقات کی تکلیف کا اس طرح احساس ہونا شروع ہو گیا تو جان لیں آپ میں تقوی آ گیا۔ یہ ہے تقوی، ٹھیک ہے نا؟ اور یہی بات کہی گئی قرآن میں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کتب علیکم الصیام۔ اب یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ مجموعی طور پر تمہارے اوپر جو ہے وہ الصیام جو ہے وہ فرض کر دیے، نہیں۔ کتبہ یعنی آپ کیا کرنا ہے، آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھانے سے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، تو آپ ان ٹولز کا استعمال کرتے اپنی آپ میں غور کریں، تحقیق کریں، غور کریں کہ کیا آپ کے اوپر الصیام کتب ہیں، یعنی کیا آپ کے اوپر یہ پروسیس کتب ہے، آپ کے اوپر یہ پروسیس فرض ہے کہ آپ اس پروسیس کو کر کے سیام حاصل کرنے کا پروسیس آپ کے اوپر فرض ہے۔ یعنی دیکھیں کہ آپ میں تقوی ہے، آپ مخلوقات کائنات کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ رہے ہو، آپ کائنات کے ساتھ بالکل ایسے جڑے ہوئے جیسے آپ کے وجود میں یا آپ کے اعضاء جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو جو ٹائم دیا گیا، جو صلاحیتیں دی گئی، آپ اس ٹائم کا، اس وقت کا، ان صلاحیتوں کا استعمال اس کائنات کے لیے کر رہے ہو، بالکل ایسے جیسے آپ کے ہاتھ، آپ کے وجود میں جو اعضاء ہیں یہ کس کے لیے ہیں، یہ جتنا بھی ان کے پاس وقت ہے کس کے لیے ہے، یہ اگر استعمال ہوتے ہیں کس کے استعمال ہوتے ہیں؟ آپ کے اپنے لیے استعمال ہوتے ہیں نا، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہوتے۔ جو آپ کا دشمن ہوتا ہے، جو شریک ہوتا ہے، اپنے لیے استعمال ہوتے ہیں نا، یہ ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن کو آپ اپنا سمجھتے ہیں۔ تو آپ دیکھو کیا آپ کائنات کے ساتھ جڑے ہوئے ہو؟ آپ کے پاس جو وقت ہے، جو آپ کو وقت دیا گیا، جو آپ کو صلاحیتیں دی گئی، آپ جو بھی اعمال کر رہے ہو، کیا کائنات کے لیے کر رہے ہو؟ کائنات کو سامنے رکھ کے کر رہے ہو؟ کائنات کی تکلیف، کائنات میں جتنی مخلوقات، ان مخلوقات کی تکلیف کو آپ اپنی تکلیف سمجھتے ہو؟ اگر آپ سمجھتے ہو تو آپ میں تقوی موجود ہے، آپ کو اوپر کوئی صیام کتب نہیں، کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ میں یہ چیز نہیں پائی جاتی تو پھر جان لو آپ کے اوپر صیام کتب ہیں۔ صیام کیا؟ صیام وہ پروسیس ہے جس پروسیس سے آپ کے اندر تقوی آئے گا۔ اب کیسے آئے گا تقوی؟ یہ پروسیس کیا ہے؟ غور کیجئے گا ذرا۔ ہم نے یہ جان لیا کہ ہم نے یہ تقوی کیا ہے، تقوی یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیچر بنانا ہے، کائنات بنانا ہے، کائنات کے ساتھ جڑنا ہے۔ کیسے جڑنا؟ کائنات بنانا ہے اپنے آپ کو۔ تو کیسے بنیں گے؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی وہ رزق کون سا ہے، وہ مواد، وہ میٹیریل کون سا ہے جو کائنات فراہم کر رہی ہے۔ کائنات، خالص کائنات کا وجود میں لایا ہوا رزق۔ تو آج کے بعد، اس لمحے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے یہاں بریک لگانی ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہوں سارا میں بریک لگانی ہے، اور میں نے وہی کھانا ہے، وہی پینا ہے، وہی بولنا، وہی سوچنا، وہی دیکھنا، وہی سننا ہے جو کائنات کی طرف سے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ میں نے اپنے اندر سے یہ جو شریک ہے اس کو نکالنا ہے۔ میں نے اپنا وجود جو میں نے خواہش کھا کے بنایا ہے، میں نے اس کو مٹانا ہے، ختم کرنا ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس طرح ہوگا کہ میں نے ایک کائنات جو ہے وہ بالحق ہے، رب جو ہے جو بھی کرتا ہے وہ رب خود حق ہے،
حق کسے کہتے ہیں؟ حق کہتے ہیں پورا بیلنس، متوازن، نہ ہی رائے برابر کم نہ رائے برابر زیادہ، متوازن۔ کوئی بھی کام کرنا ہے تو بغیر مقصد کے نہیں کرنا، اگر کھانا ہے تو با مقصد کھانا ہے، اتنا کھانا ہے جتنی ضرورت ہے، یعنی فضول نہیں، ٹھیک ہے نا، متوازن، ہر لحاظ سے متوازن۔ تو کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آج کے بعد، اس لمحے کے بعد، میں وہی کھاؤں گا، وہی پیوں گا، وہی دیکھوں گا، وہی سنوں گا، اسی طرف جاؤں گا جو کائنات ہے، جو کائنات سے بلانگ کرتا ہے، جو کائنات سے آ رہا ہے، جس کے پیچھے کائنات ہے، ٹھیک ہے جی، جو کائنات کا حصہ ہے، وہی رزق، وہی سب، اور کتنا؟ جتنی میری ضرورت ہے، یہ پروسیس سٹارٹ کر دینا ہے۔ یعنی نہیں کھانا، نہیں کھانا، نہیں کھانا، نہیں کھانا۔ کب کھانا ہے؟ جب بغیر کھائے گزارا نہیں ہے۔ کتنا کھانا ہے؟ جتنی ضرورت ہے، اور وہ کھانا ہے جو کائنات فراہم کر رہی ہے، یعنی نیچر، قدرت فراہم کر رہی ہے، قدرتی۔ پینے کے لیے نہیں پینا، نہیں پینا، پیاسا رہنا، پیاسا رہنا، پیاسا پیاسا پیاسا۔ کب تک نہیں پینا؟ جب تک کہ آپ پیے بغیر چارہ نہیں ہے، گزارا نہیں ہے۔ پینا ہے، کتنا پینا ہے؟ جتنی ضرورت ہے، ضرورت سے زائد نہیں پینا۔ تو جب ایک مہینہ، یعنی تقریباً 27 دن، 21 سے لے کر 27 دن، یعنی یہ جو باڈی ہے، اس کا معاملہ یہ ہے، آپ کا جو جسم ہے، یہ جو باڈی ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 21 سے لے کر 27 دن میں یہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو آپ کھا رہے ہوتے ہیں اس سے بن جاتی ہے، یعنی یہ 21 سے 27 دن کے درمیان جو ہے یہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب اگر آپ 21 سے 27 دن مسلسل تسلسل کے ساتھ اس پروسیس سے گزرتے ہیں، صرف اور صرف تب کھانا ہے جب کھانے کی ضرورت ہے، جب بغیر کھائے گزارا نہیں ہے، اور اتنا کھانا ہے جتنی ضرورت ہے، اور وہ کھانا ہے جو قدرت، نیچر، رب یعنی کائنات فراہم کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ 21 سے 27 دن، تقریباً ایک مہینہ اس پروسیس سے گزریں گے، تو ایک مہینے بعد آپ میں کیا آ جائے گا؟ آپ جہاں کھڑے ہیں، شریک ہیں، یہاں سے آپ سفر کرتے کرتے، یعنی آپ آگے بڑھتے 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 رب میں ضم ہو جائیں گے، آپ نیچر بن جائیں گے، قدرت بن جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جب نیچر بن جائیں گے، رب بن جائیں گے، تو ذرا غور کیجیے گا۔ اسی کے حوالے سے، اسی بارے میں محمد نے کیا کہا تھا؟ محمد کا تو آپ بہت دم بھرتے ہیں نا۔ محمد نے کہا تھا جو الصیام کرتے ہیں، الصیام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ الصیام کرنے سے تقوی آتا ہے، جو متقی ہوتا ہے، تقوی والا، اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہوتی ہیں، اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں، وہ جو بھی وہ ان ہاتھوں سے کرتا ہے، اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں، اللہ وہ کر رہا ہوتا ہے۔ ان آنکھوں سے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ وہ کان اللہ کے کان ہوتے ہیں، یعنی وہ پورے کا پورا وجود اللہ کا وجود، رب کا وجود ہوتا ہے۔ اس وجود کا ایک ایک عمل رب کا عمل ہوتا ہے، اور ایسا بندہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ولی اللہ، اولیاء اللہ۔ ولی کس سے؟ ولی ولا سے۔ ولا کسے کہتے ہیں؟ ولا کہتے ہیں معاونت کرنا، مدد کرنا، یعنی آپ کوئی کام کریں تو آپ کے کام میں آپ کی معاونت کی جائے۔ اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کا مطلب کیا؟ اولیاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کام میں، اللہ کے مقصد میں، اللہ کے مشن میں اس کی معاونت کرنے والے۔ اللہ کیا ہے؟ یہ کائنات۔ تو کائنات، جو لوگ کائنات کے مقصد میں، کائنات کے مشن میں اس کی معاونت کرتے ہیں، وہ کہلاتے ہیں اولیاء اللہ۔ تو کائنات کی معاونت کار کون ہوں گے؟ اولیاء اللہ کون ہوں گے؟ ظاہر بات ہے وہی جو کائنات سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی جو کائنات کو توڑیں گے نہیں، تباہی نہیں مچائیں گے، بلکہ کائنات کو جوڑیں گے، جو نیچر قائم کریں گے، جو نیچر کو تکلیف نہیں دیں گے، بلکہ نیچر کو وجود میں لائیں گے، نیچر کے اوپر پہرا دیں گے، وہ ہیں اولیاء اللہ۔ لوگوں کو نیچر بدلنے سے روکیں گے، نیچر یعنی قدرت کو، کائنات کو تبدیل کرنے سے روکیں گے، ایسے ہیں اولیاء اللہ۔ اور محمد نے کیا کہا تھا؟ یہ جو اولیاء اللہ ہیں، جان لو ان کے ساتھ دشمنی اللہ کے ساتھ دشمنی ہے۔ اگر انہیں کوئی گالی بھی دیتا ہے، کوئی برا کہتا ہے، تو اللہ جو ہے ایسے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ ذرا غور کریں۔ جب آپ کو آپ سیام کریں گے، اس پروسیس سے گزریں گے، تو آپ کیا نیچر بنے؟ نیچر کے کائنات، رب، اللہ۔
تو گاڈ ایشور، جب آپ گاڈ ایشور آپ اس کا وجود بن گیا تو پھر اس کے ساتھ دشمنی، کس کا دشمنی ہے؟ آپ اپنی مثال لینا، آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کے ہاتھوں کے اوپر چھڑی ماری جائے، آپ کے ہاتھوں کو تکلیف دی جائے، کیا یہ ہاتھوں کی تکلیف ہے یا آپ کو تکلیف دی گئی؟ جی آپ برداشت کریں گے؟ ہاتھوں کے ساتھ دشمنی، آپ کے ساتھ دشمنی، ٹانگوں کے ساتھ دشمنی، آپ کے ساتھ دشمنی، بالکل اسی طرح. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کا وجود ہے، آپ کے عضو ہیں. بالکل اس طرح جب آپ رب کے عضو بن جاتے ہیں، رب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو پھر وہ اگر کوئی آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو وہ دشمنی آپ کے ساتھ نہیں، رب، آپ تو وجود مٹ چکا نا، میں تو ختم ہو چکی، وجود مٹ چکا. آپ کائنات ہو، نیچر ہو، رب ہو، تو پھر دشمنی رب کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر رب کے ساتھ دشمنی کر کے کوئی بچ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے، اب ذرا غور کیجئے گا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب یہ ہے صیام، یہ ہے تقویٰ، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جنہیں آج تک صیام کہا جاتا رہا، جسے آج تک یعنی 21-27 دن، ایک مہینہ کہہ لیں، جس مہینے کو رمضان کہا جاتا رہا، کیا وہ رمضان ثابت ہوتا ہے؟ کیا وہ صیام ثابت ہوتے ہیں؟ جی بتائیں ذرا. اگر تو ثابت ہوتے ہیں تو احمد عیسیٰ کذاب، احمد عیسیٰ جھوٹا، اور ٹھیک ہے جی، وہ کرتے رہیں. لیکن اگر وہ ثابت نہیں ہوتے اور پھر بھی انہیں کوئی صیام کہتا ہے، اسے کوئی رمضان کا نام دیتا ہے، تو دیتا رہیں. ایسوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اندھوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ ملت ابراہیم پر نہیں ہے، یہ اپنے آباء و اجداد کی ملت پر ہیں.